بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آج میں آپ سے ایک سوال کروں کہ اس دنیا کا سب سے غلط سمجھا جانے والا انسان، مس انڈرسٹوڈ کیریکٹر کون سا ہے، تو ہم میں سے سب کے اپنے اپنے اوپینین ہیں۔ کوئی کہے گا پولیٹیشین، کوئی کہے گا ڈاکٹر، کوئی کہے گا انجینئر، کوئی کہے گا مزدور، مگر میرا اپنا ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا خاص کر کے سب سے غلط سمجھا جانے والا کیریکٹر وہ باپ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم باپ کی محبت کو محسوس کرنے سے پہلے اس کی سختیاں فیل کر چکے ہوتے ہیں۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی ماں کی آغوش دیکھتا ہے، اپنی ماں کی محبت محسوس کرتا ہے، اپنی ماں کے لمس کو پہچانتا ہے، اور یہ سب اس کے لیے ایک ویزیبل لو ہے۔ اور اس وقت باپ وہ کہانی میں کہاں ہے؟ وہ یا تو گھر سے باہر ہے یا ملک سے باہر ہے، رزق کمانے میں، ذمہ داریوں کے بوجھ تلے، حالات سے، معاملات سے ہماری زندگی سنوارنے کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے۔ اور عجیب سی بات یہ ہے کہ بچے ماں کی محبت کو بچپن ہی میں محسوس کر لیتے ہیں، مگر باپ کی محبت کو سمجھنے کے لیے اکثر وقت لگ جاتا ہے، اور باپ کی محبت اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب ہم خود باپ بنتے ہیں۔ تب پتہ چلتا ہے کہ چھپ چھپ کر، خاموش رہ کر، بغیر جتائے ہوئے پیار کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ اپنے یادوں کے جھروکوں میں تھوڑا جھانک کر دیکھیں۔ ہماری میموریز میں باپ کا ایک ہی روپ ہے کہ صبح جلدی اٹھو، پیسے ضائع مت کرو، یہ کیوں کر رہے ہو، وہ کیوں کر رہے ہو، تم پروگریس کیوں نہیں کر رہے ہو۔ اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ باپ شاید ڈانٹنے ہی کے لیے پیدا ہوا ہے، مگر جیسے جیسے ہم ذہن سے، عقل سے بالغ ہوتے ہیں، تب جا کر ایک سوال ذہن میں گردش کرنے لگتا ہے، کیا واقعی میں باپ ڈانٹ رہا تھا؟ کیا ہمارے والد ہمیں ڈانٹ رہے تھے، یا وہ ایک ایسی زبان کا استعمال کر رہے تھے کہ جس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس لغت ہی نہیں تھی، ہمارے پاس کوئی ڈکشنری ہی نہیں تھی؟ آپ کو پتہ ہے باپ کی ایک الگ لینگویج ہوتی ہے، اور اس کا ٹرانسلیشن کرنے میں، انفیکٹ اس زبان کو سمجھنے میں زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ جب وہ کہتا ہے کہ صبح جلدی اٹھا کرو، تو میرا یقین کریں اسے آپ کی نیند سے کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ تو چاہتا ہے کہ آپ آرام کریں، مگر حقیقت میں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ زندگی بہت تیزی سے گزر رہی ہے، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، اس سے پہلے کہ میرے ہاتھ پیر کمزور ہو جائیں تم اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جاؤ۔ جب وہ کہتا ہے کہ کوئی نوکری ڈھونڈ لو، کوئی روزگار ڈھونڈ لو، تو یقین کریں آپ کے 1 روپے سے اسے کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ نہ ہی اس کے دل میں آپ کے پیسوں پہ پلنے کی خواہش ہے۔ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرے بعد کے آنے والے دن بڑے مشکل ہیں، میرا بچہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، وہ آپ کے فیوچر کو سیکیور اور محفوظ دیکھنا چاہتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ دن بھر موبائل پہ رہتے ہو، وقت ضائع کرتے ہو، تو حقیقت میں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرے بیٹے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، کبھی دن میں 10-15 منٹ میرے ساتھ بھی گزار لیا کرو۔ یہاں تھوڑا رک کر سوچیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو صرف اپنے والد کی خیریت معلوم کرنے کے لیے اسے فون کرتے ہیں، بغیر کسی مطلب کے، صرف ایک جملہ کہنے کے لیے کہ ابو آپ کیسے ہیں؟ شاید بہت کم۔ اور باپ ایک عجیب مخلوق ہے، بخار میں تپ رہا ہوتا ہے، بتائے گا نہیں، کہے گا کوئی بات نہیں۔ گھٹنوں میں درد ہوتا ہے تو کہے گا اب تو 40 سال ہو گئے، 45 سال ہو گئے، عمر کا اثر ہے۔ چشمہ پرانا ہو گیا، موبائل پرانا ہو گیا، تو سوچے گا ابھی تو بچوں کے فیوچر کو سیکیور کرنا ہے، بیٹے کی فیس دینی ہے، یونیورسٹیز کے خرچے ہیں، بیٹی کی شادی کا خرچہ ہے، ذمہ داریاں ہیں، چشمے کے بغیر تو چل ہی جائے گا، موبائل کے بغیر تو چل ہی جائے گا۔ اور جب باپ اتنی قربانیاں دیتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، تو یہ محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ یہ قربانیاں، محبت ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ بات سمپل سی ہے کہ ماں کی محبت یہ ویزیبل ہوتی ہے، اور باپ پتہ نہیں کہاں سے خاموش محبت کرنے کا ہنر سیکھ لیتا ہے، اور یہی خاموش رہنا، اظہار نہ کرنا، اسے معاشرے کا سب سے مس انڈرسٹوڈ کیریکٹر بنا دیتا ہے۔ یہ وہ خاموش قربانیاں ہیں جو باپ اکیلے دے رہا ہوتا ہے۔ یقین کریں باپ کی ذمہ داری صرف اتنی نہیں ہے کہ وہ تنخواہ لے کر آئے، آپ کی فیس ادا کرے، آپ کی بلنگز کو ادا کرے، آپ کے گھر میں راشن لائے، بلکہ وہ صرف پیسے نہیں کماتا، وہ فیصلے بھی کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی اس کو دیکھیں آپ، مہینے کی پہلی تاریخ کو کہیں کونے میں بیٹھا ہوگا صوفے پہ، اور حساب لگا رہا ہوگا
کہ فلاں کا قرض بھی ادا کرنا ہے، EMIs بھی دینی ہے، یہ کام بھی نہیں رکنا چاہیے، بیٹے کی فیس بھی نہیں رکنی چاہیے، بیٹی کی ٹیوشن فیس بھی نہیں رکنی چاہیے، یونیورسٹیز کے لیے بھی پیسے جمع کرنے ہیں، کتابوں کی بھی پیسے جمع کرنے ہیں، یہ کام تو رک نہیں سکتا۔ اگر سب کچھ ادا کر کے کچھ پیسے باقی رہ جاتے ہیں تو دل میں خواہش پنپتی ہے کہ میرے لیے فلاں چیز لینی ہے، لیکن وہ چیز پھر اگلے مہینے بھی پوسٹ پون ہو جاتی ہے، اور وہ اگلا مہینہ ہمارے معاشرے میں اکثر باپوں کی زندگی میں آتا ہی نہیں ہے۔ انہی معاملات میں وہ خاموش سا ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کروں کہ جب فائنینشیل پرابلم آتی ہے تو سب سے زیادہ پریشان کون ہوتا ہے؟ ماں؟ بالکل نہیں۔ بچے؟ بالکل نہیں، کیونکہ بچے تو جانتے ہیں کہ ہمارے ابو اسٹرانگ ہیں، کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے۔ ماں بھی سمجھتی ہے کہ ہمارے شوہر بہت ہی ذمہ دار ہیں، انفلوئنشل ہیں، وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیں گے۔ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مردوں سے ایک ریجڈ ایکسپیکٹیشنز رکھی جاتی ہیں۔ انہیں بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ مین ڈونٹ کرائی، فگر اٹ آؤٹ بائی یور سیلف اینڈ بی اسٹرانگ، اور یہی وجہ ہے کہ انسان اپنے معاملات کو مرد کسی کے سامنے بیان ہی نہیں کرتا، کیونکہ نہ وہ اپنی بیوی کے سامنے کمزور نظر آنا چاہتا ہے، نہ اپنے بچوں کو اسٹریس دینا چاہتا ہے، نہ معاشرے کے سامنے وہ کمزور نظر آنا چاہتا ہے، اور یہی چیزیں اس کو خاموش کر دیتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، خاموش انسان بے فکر نہیں ہوتا، اس کی فکریں بڑی ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ آپ کے مستقبل کے بارے میں سوچ ہی رہا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی سوال ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی خوف ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ آپ سے پوچھتا ہے نا کہ بیٹا سب خیریت تو ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ بیٹا کہیں تم بھی وہی خاموش جنگیں تو نہیں لڑ رہے ہو جو زندگی بھر میں لڑتے ہوئے آیا ہوں، کہیں تم بھی کسی مینٹل اسٹریس سے تو نہیں گزر رہے ہو۔ یہ بہت عجیب مخلوق ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ اپنے خواہشات کو آپ کے اوپر قربان کر دیتا ہے، اسے نئی کار کی ضرورت ہوتی ہے وہ نہیں خریدتا، نئے فون کی ضرورت ہوتی ہے وہ نہیں خریدتا، اچھے ڈاکٹر سے دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے کئی باپوں کو دیکھا کہ وہ اپنی بیماریوں کو چھپاتے رہے، انہیں بڑی بڑی بیماریاں رہیں، لیکن صرف اس وجہ سے وہ چھپاتے رہے کہ کہیں میں نے اظہار کر دیا تو سارے پیسے میرے ٹریٹمنٹ پہ خرچ ہو جائیں گے، میرے بچوں کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ وہ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہی نہیں چاہتا، اپنی رپورٹس دیکھنا ہی نہیں چاہتا، وہ بس یہ چاہتا ہے کہ میرے بچوں کا فیوچر محفوظ ہو جائے۔ باپ اپنی محبت الفاظ میں نہیں لکھتا، وہ اپنی محبت ذمہ داریوں میں لکھتا ہے، وہ اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتا بلکہ وہ اپنی محبت کو ادا کرتا ہے۔ لیکن کہانی کا سب سے دردناک پہلو تو ابھی باقی ہے، وہ ہے وقت۔ وقت جب بدل جاتا ہے تو پھر طاقتور انسان بھی کمزور بن جاتا ہے۔ ایک دن اس انسان کو ہمارے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے جو زندگی بھر ہمارا سہارا بنا رہا۔ بچپن میں ہم ہمیشہ یہ سوچتے رہے کہ والد صاحب ہمیشہ مضبوط رہیں گے، ہماری مشکلات ہمیشہ سولو کرتے رہیں گے، دروازے پر کھڑے ہو کر ہمیشہ ہمارا انتظار کریں گے۔ لیکن وقت، بڑھاپا ایک ایسا موڑ لے لیتا ہے کہ آہستہ آہستہ خاموشی کے ساتھ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اچانک آپ ایک دن دیکھتے ہیں کہ وہ والد جو اتنے اسٹرانگ تھے کہ دو سیڑھیاں ایک ساتھ چڑھ جایا کرتے تھے، آج ریلنگ پکڑ کر، سانس پھلا پھلا کر، کمزوری کے ساتھ رک رک کر ایک ایک سیڑھی چڑھ رہے ہیں۔ وہ باپ جس نے اپنے کندھے پر بٹھا کر ہمیں پوری دنیا دکھائی تھی، آج کرسی پر بیٹھ کے گھر میں لوگوں کے منہ تک رہا ہوتا ہے، چہرے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کوئی آئے میرا بازو پکڑ کر اٹھائے تاکہ میں کرسی سے اٹھ جاؤں۔ وہ باپ جس نے زندگی بھر رات بھر آپ کی تیمارداری کی، جب آپ بخار میں تھے تو رات بھر پریشان رہا، آج خود وہ دوائی کا ٹائم بھول جاتا ہے، اسے یاد نہیں ہوتا کہ کون سی دوائی کب لینی ہے۔ تب ایک سچائی دل سے گزرتی ہے کہ باپ بھی کمزور ہوتے ہیں، وہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں، انہیں بھی بیمار ہونا ہوتا ہے، انہیں بھی تھکن ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے ناظرین، اگر اللہ کے فضل سے آپ کے والدین باحیات ہیں تو ان کی قدر کریں، جب وہ بیمار ہو جائیں تو صرف انہیں دوائی کے پیسے مت دیجیے، بلکہ خود انہیں کلینک لے کے جائیں اور ان کی رپورٹس خود سے دیکھیں، ڈاکٹر سے بات کریں، کیونکہ اس ایج میں وہ کچھ سمجھ نہیں پاتے، ڈاکٹر سے ایکسپلین بھی نہیں کر پاتے، اور کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں زیادہ بیان کروں گا، زیادہ بل ہوگی، میرا بیٹا پریشان ہوگا۔ اور اگر آپ گھر سے باہر رہتے ہیں، دوسری سٹیز میں ہیں، ملک سے باہر ہیں، تو روزانہ اپنے والد سے 5 یا 10 منٹ بات کر لیا کریں، کسی مقصد سے نہیں، بس یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ کیسے ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ یقین کریں والد کے لیے
یہ 10 منٹ کا کال آپ کے مہنگے سے مہنگے تحفے سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ اور اگر اللہ کے فضل سے آپ والد کے ساتھ ہیں، اپنے والدین کے ساتھ ہیں، تو روزانہ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ ان کے ساتھ گزاریں، ان کے ساتھ بات کریں، ان کے ساتھ ایک کنورسیشن اسٹیبلش کریں، ان کے ساتھ محبت کے لمحات گزاریں۔ بہت سے لوگوں کو یہ نصیب نہیں ہوتا۔ ان سے ان کی زندگی کے بارے میں پوچھیں، ان کی جوانی کے تذکرے چھیڑیں، ان سے پوچھیں کہ آپ کا سب سے بیسٹ دن کون سا تھا، آپ کا سب سے مشکل ترین وقت کون سا تھا، آپ کو اپنی زندگی میں کس چیز پہ زیادہ فخر ہے۔ اس دن آپ کو ریئلائز ہوگا کہ آپ کے والد صرف آپ کے ابو نہیں ہیں، بلکہ ایک مکمل کتاب ہے جسے کبھی آپ نے پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی، جسے آپ نے کبھی کھولا ہی نہیں۔ والد صاحب سے پوچھیں کہ ابا جان میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ یقین کریں یہ ایک جملہ ہے جو وہ اپنے دوستوں سے، اپنے کلیگ سے، اجنبیوں سے سنتا ہے، لیکن بچوں سے کبھی نہیں سن پاتا کہ بچے اس سے کہیں کہ والد صاحب میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ وہ کون سے خواب ہیں جو آپ پورے نہیں کر پائے، جو میں آپ کے لیے پورا کر سکتا ہوں، ان کے خوابوں کی تکمیل کریں۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو یقین مانیں سب کچھ ویسا ہی ہوگا، وہی گھر ہوگا، وہی فرنیچر ہوگا، وہی دیواریں ہوں گی، وہی فرش ہوگا، وہی چھت ہوگی، وہی صوفہ ہوگا، وہی کرسی ہوگی، وہی مصلی ہوگا جس پہ آپ کے والد کے سجدوں کے نشان ہوں گے، وہی اینک ایک طرف رکھی ہوگی، وہی چشمہ ہوگا، وہی تسبیح ہوگی، لیکن ایک آواز جو گھر کی سب سے مانوس آواز تھی وہ خاموش ہو چکی ہوگی۔ تب آپ کو احساس ہوگا کہ کاش ایک بار میں اپنے والد کے ساتھ بیٹھ جاتا، کاش ایک بار میں ان کے ساتھ بات کرتا، ان کے ساتھ مسکراتا، ان سے کچھ دل کے راز کہہ پاتا اور ان سے کہتا کہ ابا جان آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، آپ کا شکریہ۔ لیکن بہت دیر ہو چکی ہوگی، کیونکہ کچھ ملاقاتیں ایسی ہوتی ہیں کہ پھر لوٹ کر نہیں آتی۔ تو اسی لیے اگر والدین باحیات ہیں تو جائیں، ان کے چہرے کو دیکھ کر مسکرائیں، ان کے ساتھ بات کریں۔ الفاظ نہیں مل رہے تو ان کا ہاتھ پکڑیں، اپنے جذبات کا اظہار کریں یا خاموش رہیں۔ کبھی کبھی محبت زبان سے بیان نہیں کی جاتی بلکہ صرف محسوس کرائی جاتی ہے۔ یاد رکھیں والدین صرف نعمت نہیں ہے بلکہ ایک موقع ہے جو روز بروز کم ہوتا جا رہا ہے، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی آپ کی آخرت کو سنوارنے کے لیے آپ کو عطا کیا ہے۔ آج ایک کام کریں، عشاء کے بعد خالص اپنے والدین کے لیے دعا کریں۔ اگر باحیات ہوں تو ان کی صحت، عافیت اور درازی عمر کے لیے دعا کریں، اور اگر وہ وصال کر چکے ہوں تو رحمت، مغفرت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ رب کریم انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یقین کریں یہ چھوٹی سی دعا آپ کی کامیابی کی دلیل بن سکتی ہے، اور یہ آپ کی زندگی کے سب سے قیمتی لمحات میں سے یہ لمحات ہوں گے، کیونکہ زندگی کے آخر میں نہ تنخواہیں یاد رہ جاتی ہیں، نہ ڈگریاں یاد رہ جاتی ہیں، اور کامیابیاں بھی دھندلا سی جاتی ہیں۔ بس اپنے والدین کے ساتھ گزارے ہوئے محبت و الفت کے لمحات، احساس و احترام کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات ہمیشہ یاد رہ جاتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو نے آپ کو 1% بھی فائدہ دیا ہو اور اپنے والدین کی یاد دلائی ہو تو آج ہی جائیں، اپنے والدین کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ ایک کوالٹی ٹائم گزاریں۔ کچھ شارٹ کمنگس ہو گئی ہوں تو معافی مانگ لیں اور اپنی محبت کا اظہار کریں، کیونکہ محبت جتانے کا سب سے بہترین وقت، محبت کے اظہار کا سب سے بہترین وقت وہ کل نہیں بلکہ آج ہے۔ عزیز تر رکھتا ہے مجھے رگے جاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں میری ماں سے، وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا ہے، یہی وجہ ہے مجھے چومتے جھجکتا ہے، وہ آشنا میرے ہر کرب سے رہے ہر دم، وہ کھل کے رو نہیں پاتا مگر سسکتا ہے، جڑی ہے اس کی ہر ایک ہاں میری ہاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں میری ماں سے، وہ ہر ایک زخم خود پہ چپ چاپ سہتا ہے،
تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا ہے، وہ لوٹتا ہے کہیں دیر رات کو، دن رات اس کا وجود پسینے میں ڈھل کر بہتا ہے۔ گلے ہیں مجھے پھر بھی ایسے چاک گریباں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں میری ماں سے۔ پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے، مگر کھلونے میرے سب وہ خرید کے لاتا ہے۔ وہ سوئے ہوئے مجھے دیکھتا ہے جی بھر کر، نہ جانے سوچ کر کیا کیا وہ مسکراتا ہے۔ میرے بغیر ہیں سب خواب اس کے ویراں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں میری ماں سے۔ میرے والدین کے لیے دعا کریں، اور ہر ان والدین کے لیے دعا کریں جو باحیات ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کا سایہ ان کے بچوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی کی بندگی و طاعت کے ساتھ صحت و عافیت کے ساتھ دراز فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا فرمائیں۔ میں ہوں آپ کا محمد حسین قادری۔